بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ سو 32 ہجری کے عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے سماعت فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے. ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، علم زندگی ہے، علم روشنی، اور آج پوری دنیا میں یہی پکار ہے، جہالت کے اندھیروں کو ختم کرو اور علم کی روشنی پھیلاؤ. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ملک ہے کہ جو یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس کے ہاں زیادہ سے زیادہ اسکول ہوں، زیادہ سے زیادہ کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، بلکہ اب تو لوگوں نے اپنے گھروں کو کالج اور اسکول بنا دیا. لیکن اس میں توجہ طلب یہ بات ہے کہ صدیوں یہ انتظام ہوا، صدیوں، کہ علم سکھانے والوں نے کبھی علم سکھانے کی رقم نہیں لی. دیکھیے توجہ رکھیے گا، یعنی جتنا شوق طالب علم کو تھا کہ ہم علم سیکھیں تو صدیوں پیچھے جائیں، تو استادوں کو بھی یہ تمنا تھی کہ ہم سکھائیں، ہم اپنا علم آگے بڑھائیں، ہم علم کسی کو دے دیں. تو کبھی تصور بھی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اس کی فیس لی جائے گی. اسکول کالج تو لاکھوں کھل گئے، لیکن فیسیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. خوش قسمت ہیں وہ ملک جو کہتے ہیں کہ کچھ ملک وہ ہیں جو کہتے ہیں 10ویں کلاس تک مفت ہے تعلیم. دیکھیے 10ویں تک کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ابھی جوان نہیں ہوا، یعنی وہ ملازمت نہیں کر سکتا، ابھی بچہ ہے نا. اور ماں اور باپ پسند بھی نہیں کریں گے کہ 13-14 برس کا بچہ جو ہے، اور یہ عام طور سے کہ 12.5 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو 13ویں برس 10ویں کلاس پاس کر لینی چاہیے. بعض بچے وہ ہیں کہ جو 9 برس 9.5 برس 9 اور 10 کے درمیان ہائی اسکول پاس کر لیتے ہیں، میٹرک پاس کر لیتے ہیں. اب کہنے کو تو 28 برس کا آدمی بھی، 28 برس. میں نے 13ویں برس کیا تھا ہائی اسکول، 10ویں کلاس میں نے 13ویں برس، تو پھر بھی مطلب نارمل رہا نا. لیکن ایسا بھی میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے بتایا کہ ہمارے ابا نے 10 برس کی عمر میں ہائی اسکول کا امتحان دیا تھا، فیل ہو گئے، فیل ہو گئے، پھر دیا پھر فیل ہو گئے، پھر امتحان دیا پھر فیل ہو گئے. آخر میں عاجز آ کے اماں ابا نے شادی کر دی. انہوں نے شادی کے بعد پھر 10ویں کا امتحان دیا، پھر فیل ہو گئے. کہنے اس کے بعد میں پیدا ہوا. اور میرا دوست بتا رہا ہے، اس کا نام تھا ادن، میرے دوست کا. اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو پھر انہوں نے 10ویں کا امتحان دیا، پھر فیل ہو گئے. کہہ رہے ابا پھر فیل ہو گئے. پھر میں 1 سال کا ہو گیا، انہوں نے پھر 10ویں کا امتحان. یہاں تک کہ جس سال میں 10ویں میں بیٹھا تو ابا کی اور میری سیٹ برابر تھی. اب تجسس اس واقعے میں کتنا ہے کہ آگے کیا سننا چاہیں گے آپ. لیکن اس نے بتایا کہ میرا اور ابا کا رزلٹ ساتھ آیا، میں پاس ہو گیا، ابا فیل ہو گئے. یعنی ان کی قسمت میں ہائی اسکول نہیں تھا. تو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی قسمت میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، 10ویں کلاس نہیں ہوتی. بعضوں کے 12ویں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بعض BA کر کے چھوڑ دیتے ہیں.
اور اب تو ایک بڑا آسان نکلا ہے. یہ پہلے کہتے تھا ارے بھیا ابھی تک تم فرسٹ ایئر میں پڑھے ہوئے ہو, ابھی تک تم نے 12ویں نہیں کی. تو ترکیب ایک نکال لی پوری دنیا نے, کہا بھائی میٹرک کے بعد ڈپلوما کر رہے ہیں. اب ڈپلوما کہاں جا کے ختم ہوگا, کس کلاس کے برابر؟ ہم نے ایک ڈپلوما کر دیا. کسی نے ٹیلی ویژن بنانے کا کر لیا, کہ اب وہ تو بس انجینئرنگ ہے, اس میں تو انجینئرنگ ہے, چاہے وہ تار سے تار بجلی کے جوڑنے کا ڈپلوما ہو. تو اب یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑی ڈگریاں کیا ہیں. یاد رکھنا, ڈگریوں سے علم ناپا نہیں جاتا. اگر ایسا ہوتا تو کاغذ کے ٹکڑے ہر دور میں پکڑا دیے جاتے. سرٹیفکیٹ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ عالم بن گئے. عالم بننا پڑتا ہے عادات و اطوار میں, معاشرتی علوم میں, ماں باپ کا احترام, ایک ایک جسم کا عضو, پیشانی سے لے کر قدم اور ہاتھ, یہ بتائیں کہ اس نے کتنا علم سیکھا. اور علم ایک اور کمال رکھتا ہے, جب کسی کے پاس آتا ہے تو علم اس کے چہرے میں اتر جاتا ہے. چہرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے جاہل ہے کہ عالم. اور آپ سرکار دو عالم کی زبان حیات پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ قرآن کی آیات سنی تھی, نہ علوم جانتے تھے, صرف سرکار کا چہرہ دیکھ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ. علم کا نور اترا تھا, علم کا نور اترا تھا. پڑھیے بلال حبشی کی مؤذن کی زبان حیات. بلال نے کوئی فلسفے کے ذریعے لا الہ نہیں کہا. جب پہلی بار سرکار کو دیکھا تو دیکھ کر خود ہی پکار کر کہا ارہ برہ کنکرا. لوگوں نے کہا کیا بول رہے ہیں؟ سرکار نے کہا یہ افریقن زبان بول رہے ہیں. سرکار کو دنیا کی ہر زبان آتی تھی. حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے دور میں پوری دنیا میں کل 72 زبانیں رائج تھیں, اور سرکار 72 زبانیں بول بھی سکتے تھے اور لکھ بھی سکتے تھے, مگر لکھا نہیں. ہر زبان سمجھ سکتے تھے. سرکار نے کہا یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہے, آپ کا تو چہرہ ہی وہ ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کر ایمان لانے کو دل چاہتا. تو پتہ چلا ایمان کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. اسی لیے جنگ خندق میں کہا تھا علی کل ایمان ہے. کل ایمان سمٹا تھا تو علی کا چہرہ بنا تھا. کل ایمان سمٹا. اب ایمان کا رشتہ علم سے ہے. اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی امن. جہاں علم ہوگا وہاں شر نہیں ہوگا, فساد نہیں ہوگا, حسد نہیں ہوگا, دشمنی نہیں ہوگی, بے صبری نہیں ہوگی, تعصب نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوگا, دوست دوست کا دشمن نہیں ہوگا. علم ضروری ہے. اگر درمیان میں علم ہے تو یہ رشتہ بہت بڑا ہے. یہ علم والا علم والے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے, وہ ان سب چیزوں سے بری ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے آواز دی, کہا دیکھو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد زمینوں پہ قبضہ کرنے آئے ہیں, یہ ملک بنانے آئے ہیں, یہ تخت و تاج بنانے آئے ہیں؟ سمجھو تو یہ کیوں آئے ہیں. عربی میں جھگڑا کہتے ہیں حاجکا. حاجکا کے معنی ہے جھگڑا. سمجھے نا. اور عیسائی کیوں آئے؟ جھگڑا کرنے. عیسائی راہب کیوں آئے؟ جھگڑا کرنے. کس بات پہ؟ عقیدے کا جھگڑا.
یار سمجھیں آج کے دور میں بھائی میرے پوری دنیا کا بڑا اہم مسئلہ ہے بنیادی، اس لیے کہ ہر انسان کے عقیدے الگ الگ ہیں اور ہر عقیدے والا یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، اور دوسرے پر وہ یہ چاہتا ہے سختی کر کے یہ میرا عقیدہ قبول کر لے۔ جھگڑا کیا ہے؟ اسی میں جواب، اسی میں سوال، جھگڑا بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنا تھا، اس جھگڑے کو ختم کرنا تھا۔ اور وہ یہ کہہ رہے تھے عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، مجھ پہ وحی آئی، جبریل نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں۔ کیوں کہہ رہے ہو تم عیسیٰ کو خدا کے بیٹے؟ کہہ لیں اس لیے کہ باپ نہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت اتری، ان سے کہیے کہ اگر باپ نہ ہونے کی دلیل پر کوئی خدا کا بیٹا ہو جاتا ہے تو یہ حق آدم کو پہلے پہنچتا ہے۔ دیکھیں سمجھے، علم گفتگو ہو رہی، وہ بھی عالم آئے تھے سارے، حضور اکیلے اور راہب عالم بہت سارے، ان کو اپنے علم پہ ناز تھا۔ ہم توریت پڑھے ہوئے ہیں، ہم زبور پڑھے ہوئے ہیں، ہم انجیل پڑھے ہوئے ہیں، ہم سب عالم ہیں، سب عالم تھے۔ اور پیغمبر اللہ کی وہی کتابیں تھے، جبریل آ رہے تھے کہ بھائی آدم اور حوا، ارے بھائی عیسیٰ کے تو ماں تھی نا، آدم کے تو نہ باپ نہ ماں، تو ان کو کیوں نہیں خدا کا بیٹا کہتے؟ ان کا نہیں، ہم تو یہ بات نہیں مانیں گے، اور ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ جب وہ بات نہیں مانے تب آیتیں اتنی سورہ آل عمران کی اس کے آگے کہ آدم کو کیوں نہیں تم کہتے، عیسیٰ کو کیوں کہہ رہے؟ اب فمن حاجکا، دیکھیں کہاں سے بات شروع ہوئی، مت کرو جھگڑا۔ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا میں مسئلہ جھگڑے کا ہے، پوری دنیا مل کے چاہ رہی جھگڑے ختم کرا دیے جائیں۔ قرآن اتر کے بتا رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فیصلہ کیا جب علم آ جاتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب علم آ جاتا ہے تو قرآن نے فیصلہ دیا کہ علم وہ شے ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب جھگڑوں کو تلاش کیجئے اور یہ نہ پتہ لگائیے کیوں ہو رہے ہیں۔ قرآن کا منشور یہ جہاں علم نہیں وہاں جھگڑا ہوگا، اور جہاں علم آ جائے گا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی کامل فیصلہ اللہ دینے والا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں۔ اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، لاؤ پھر تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، لاؤ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ اور اس کے بعد کیا ہو؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر ہم سب آمنے سامنے بیٹھیں اور جھگڑے کا اختتام اس بات پر کریں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو دعووں میں اور عقیدوں میں جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت آئے۔ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت آئے۔ کیا اچھا فیصلہ آیا مباہلہ میں اللہ نے سنا دیا۔ بات علم سے شروع ہوئی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیا ہے علم؟ پیغمبر نے کہا مانو عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، نہیں مانی۔ قرآن کی آیتیں اتری
عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اپنے عقیدے پہ جمع رہے، قرآن کی بات نہیں مانی، اللہ نے پیغام بھجوایا، بات نہیں مانی، اس لیے اللہ نے کہا اب یہ ہے آخری فیصلہ کہ اب علم آئے گا، اور جب علم آئے گا تو اب جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ علم مباہلے کے میدان میں آیا کیسے، یعنی اللہ نے کہا علم آئے گا تو اس کے آگے کہہ دیا علم تو اس طرح آئے گا، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ گویا اگر تمہارے والے مجسم علم ہے اور ہمارے والے مجسم علم ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا۔ پتہ چلا سرکار اب گھر والوں کو لے کر جب ساتھ چلے تو محمد اور آل محمد مجسم علم بنے۔ بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم اور جو اسے پڑھے وہ ہوتا ہے عالم، سیکھنے والا عالم۔ لیکن قدرت نے بتایا ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں علم والا خود مجسم علم بن جاتا ہے، یعنی یہ عالم کے اوپر ہے ڈگری کہ وہ خود مجسم علم بن گیا، سمجھے نا؟ اور ایک تو یہ ہے کہ مجسم علم بن جائے، اور ایک یہ کہ علم اور تعلیم کا دل بن جائے، اس لیے کہ دل دھڑکے تو زندگی ہے، دل دھڑک رہا ہے تو زندہ ہے، دل دھڑکنے کی آواز آ رہی تو زندہ ہے۔ اور دل کہاں ہوتا ہے؟ بیچ میں، درمیان میں، جسم کے درمیان میں۔ اب کاغذ پہ گھر پہ جا کے لکھیے گا تعلیم، تے عین لام یہ میم، تعلیم۔ ادھر ادھر کیا ہے؟ اس طرف تے ہے، ادھر میم ہے، تے کو نکال دیجئے، میم کو نکال دیجئے، بیچ میں کیا بچا؟ علی۔ اور گھبرائیے گا نہیں کہ بھائی ضمیر اختر نے بڑا زبردست نکتہ دے دیا ہے، میرا نہیں ہے، یہ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کا نکتہ ہے، اور ان کے دیوان میں انہوں نے کہا کہ بھائی تعلیم جو ہے اس کا دل علی ہے، جو تعلیم سے محبت کرتا ہے علی اسے بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم کا دل ہے علی، اور اگر کہیں تعلیم دی جا رہی ہو علی کو ہٹا کے تو وہ تعلیم ہے۔ دل کو ہٹا دیا آپ نے اور اب پڑھاتے رہیے، تو بھائی جب دل ہی نہیں دھڑک رہا تو پتہ چلا ہر تعلیم گاہ میں اوپر لکھو کہ پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور اس کی چھاؤں میں جب طلباء پڑھیں گے تو ہمارا ملک بھی ایجوکیشن میں اس صف میں آ جائے گا جہاں بڑے ملک آتے ہیں۔ ایک بار کر کے تو دیکھ لیں، ہم تعلیم کو عام تو کر کے دیکھ لیں، لیکن ضروری ہے کہ دیکھیے کوئی بھی مثال دینے کے لیے اللہ نے جہاں مثالیں دی ہیں وہاں کسی شخصیت کو سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ شخصیت کو ہٹا کے بات کریں گے کبھی بچہ سیکھ نہیں پائے گا۔ میں شروع تقریر میں کہہ چکا کہ بچے کو اگر صرف الف بے پڑھاتے تو نہ آتا، جب تک کہ تصویر کے ذریعے نہ پڑھاؤ، الف سے یہ، بے سے یہ، پے سے یہ، تے سے یہ، اب بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے کتاب تنہا نہیں بھیجی کہ کتاب میں صرف احکامات ہیں اور احکامات یاد کر لو عالم بن جاؤ گے، نہیں، احکامات کتاب میں لکھے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں آپ سے کہوں یہ پڑھ کے ذرا سنا دو، آپ نہیں بتا سکتے، لیکن وہ چیزیں جو آپ دیکھ چکے اگر لکھی ہوئی مل جائیں تو آپ جلدی اس پہ عمل کر لیں گے، اس لیے کہ اس عمل کو آپ دیکھ چکے۔
تو کیا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو نماز کی ترکیب لکھ کر اسے دے دیتے ہیں کہ کاغذ پہ لکھی جاؤ پڑھ لو؟ نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا بچے کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کر کے بتاتا ہے یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ سلام ہے، یہ تشہد ہے، تو تصویر ضروری ہے۔ احکام قرآن میں تھے اور کہا دیکھتے رہنا آل محمد کو نماز کیسے پڑھ رہے، روزہ کیسے۔ یہ عمل، یہ احکام ہے، یہ کتاب ہے۔ اس لیے پیغمبر نے کہا دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک میری اطرت، اہل بیت، تاکہ احکام پڑھو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں دیکھنا عمل کس طرح ہو رہا ہے، اور قرآن کو ملاتے جاؤ، آیات قرآنی کو آل محمد کے کردار سے ملاتے جاؤ، اور پھر تم دیکھتے جاؤ گے ان کی نماز دیکھو، ان کا روزہ دیکھو، ان کا حج دیکھو۔ تیر برس رہے ہیں اور صفین میں علی نماز پڑھ، پیر کی ہڈی میں تیر پیوست ہو گیا، نکالنا مشکل ہے، تڑپ جاتے ہیں۔ نبی نے کہا جب نماز میں کھڑے ہوں تو کھینچیں۔ علی کی عبادت ایسی ہے کہ یاد الہی میں اتنے محب ہوتے ہیں کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ ہے عبادت کی معراج، یہ ہے عبادت کی روح۔ اور جب علی نماز پڑھنے لگے تیر کھینچ لیا گیا۔ یعنی اب پتہ چلا کہ عبادت کی روح کیا ہے، حقیقی نماز کیا ہے۔ روزہ ایسا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین نے اور گھر کی کنیز نے روزہ رکھا تو سورہ دہر اتر آیا کہ ہم تمہاری اس کوشش کے شکر گزار ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ اور جبکہ تم سے کہا نہیں گیا تھا اور تم نے اللہ کی راہ میں روزہ بھی رکھا اور ہمارے مسکینوں اور غریبوں اور فقیروں اور یتیموں کو کھانا بھی کھلایا۔ تو یعنی زکوٰۃ اور روزہ ساتھ ساتھ ہو گئے۔ یعنی آل محمد ایک وقت میں کئی عمل قرآن کے دکھا دیتے ہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ جہاد ہے۔ آل محمد نے جہاد بتایا، کہا صرف میدان کا جہاد تھوڑی ہے، وہ تو ہمیں آتا ہی ہے، اس لیے کہ بنی ہاشم ہمیشہ تلواروں میں کھیلے ہیں بچپن سے، بہادر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جہاد قلم کا جہاد ہے، ایک جہاد نفس کا جہاد ہے، ایک جہاد مال کا ہے۔ اپنے مال کو تم نے خیرات کر دیا، جس کے پاس نہیں ہے اس تک پہنچا دیا، یہ بھی جہاد۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ملکوں میں کتنے ایسے ادارے کھلے ہوئے ہیں کہ جو مفت مدد کرتے ہیں عوام کی۔ یہاں ایک دو ہیں، پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، لیکن باہر کے ملکوں میں ہزاروں ادارے ایسے ہیں کہ بغیر کسی فیس کے بیماری کا علاج، خون فراہم کرنا، مدد کرنا، ایکسیڈنٹ میں جا کے اٹھا لانا، ان کا علاج کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، وہ مریض جن کے وارث نہ ہوں ان کو محبت کے ساتھ رکھنا، یہ تمام ملکوں میں عام ہے۔ اور ہم جو پیغمبر کی امت میں ہیں، آخری پیغمبر کی، وہ آل محمد کو نہیں دیکھ رہے کہ علی فقیر کے پاس جا رہے ہیں، سرہانے بیٹھ رہے ہیں، وہ اندھا بھی ہے، وہ معذور بھی ہے، وہ مفلوج بھی ہے، اور اس کا سر اپنے زانو پہ رکھ رہے ہیں، ساتھ میں پھل لے جاتے ہیں، کھانا لے جاتے ہیں، نوالا بنا بنا کے اسے کھلاتے ہیں، پھر اسے پانی پلاتے ہیں، پھر اس کے تکلیف زدہ ہاتھوں کو دباتے ہیں، پھر اس کے سر کو دباتے ہیں۔ اور جب علی کو دفن کر کے حسن مجتبیٰ نجف سے اتر رہے ہیں تو اس کے رونے کی آواز آ رہی، اور رک کر پوچھتے ہیں تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو وہ کہتا ہے تکلیف تو تمہارے سامنے ہوں میں، لیکن مجھے ایک اذیت یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا جو اس صحرا میں میری خبر گیری کرتا تھا، اور آج 3 دن ہو گئے، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا۔ امام حسن نے کہا اس کی کوئی پہچان؟ کہ پہچان کہاں سے بتاؤں، میں تو اندھا ہوں۔ ہاں، جب سے تم آئے ہو تو ایک پہچان میرے ذہن میں آ رہی، وہ یہ
کہ اس کی آواز میں پہچانتا ہوں، اس لیے کہ جب تک وہ میرے پاس بیٹھتا تھا دنیا کی پہ سباتی پر اشعار پڑھتا تھا، جتنے بھی شعر پڑھتا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف میں ہوتے تھے، وہ اس طرح میرے دل کو بہلاتا تھا، اور وہ دنیا کی تمام عیش و عشرت کو بتاتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ تو ہم بہت حیرت زدہ ہوتے تھے، لیکن جب سے تم آئے ہو تمہاری آواز اس کی آواز سے ملتی ہے، جب سے تم بولو تو بے اختیار امام حسن نے کہا وہ میرے باپ تھے، وہ میرے بابا تھے، اور جو تو نے کہا 3 دن سے نہیں آئے، بھائی 3 دن پہلے ایک شقی نے انہیں مجروح کر دیا اور آج ہم انہی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو وہ فقیر علم سے کتنے قریب ہو گیا تھا، بلکہ کہیے کہ شہر علم کے دروازے سے کتنا قریب تھا۔ تو یہ تو پتہ چلے گا کہ علم سے محبت ہو تو پتہ چلے گی کتنی محبت ہے، کیا بھی پتہ چلے گا۔ اس نے کہا قبر تک مجھے پہنچا دو۔ امام حسن نے ہاتھ پکڑا اور قبر کے پاس اسے لے گئے۔ جب قبر کے پاس لے گئے تو قبر پر دونوں ہاتھ رکھے اور اس نے کہا میں زندہ تھا تمہاری وجہ سے، اب جب تم نہ رہے تو مجھے اپنے پاس بلا لو، اور یہ کہہ کے گرا اور مر گیا۔ یہ ہے علم سے قربت اور محبت، کہ علی سے سچی محبت تھی جبکہ علی کو دیکھا نہیں تھا۔ دیکھیں وہ نہیں جانتا کہ یہ علی ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں ساری دنیا علی پہ ایمان لے آئے؟ اگر علم سے سچی محبت ہے تو علی سے محبت ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جو علم سے قریب ہوتا جائے گا ہر دور کے نبی سے محبت کرتا جائے گا، اور یہ ایک رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے گا اس پر۔ ایک ہوتا ہے باپ سے بیٹے کو محبت ہوتی ہے، اولاد کو ہوتی، لیکن استاد اور شاگرد، اس لیے رتبہ بڑھایا دین نے، کہ ہر انسان کے لیے باپ مقرر کر دیے ہم نے۔ ایک وہ جس سے پیدا ہے وہ اس کا باپ ہے، ایک اس کی بیوی کا باپ اس کا باپ ہے، اور ایک وہ جس سے اس نے علم سیکھا ہے وہ اس کا باپ ہے۔ یعنی استاد کا احترام تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا تم باپ کا کرتے ہو۔ اس لیے رسول اللہ کی یہ حدیث تمام مشہور حدیث کی کتابوں میں آئی کہ اس امت کا باپ علی ہے۔ اس امت کا باپ علی، گویا علم کی سرپرستی میں امت کو دے دیا، علم کی چھاؤں میں دے دیا۔ اب جس کا دل چاہے اپنے سر پر علم کی چادر رکھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ جان کر انسان جاہل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا نمونہ اس بات کا سامنے آیا کہ پیغمبر کے علم کو 60 سال گزر گئے۔ 60 سال میں کچھ تو علم آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کو بھی 60 سال ہو رہے ہیں، پاکستان کو بنے بھی 60 سال ہو رہے ہیں، تو کچھ اوپر ہو گئے۔ رسول اللہ کے علم کو عرب میں پھیلے ہوئے، عراق میں پھیلے ہوئے 60 سال ہو چکے ہیں۔ اب اللہ امتحان لے گا کہ 60 سال میں علوم کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا نہیں، اس لیے حسین کربلا میں آئے تھے کہ امت کا امتحان، امت جاہل ہے یا علم رکھتی ہے؟ توجہ رکھیے گا بھائی، یہ جو راستے میں حور کو پانی پلایا یہ امت کا امتحان تھا۔ کیا بتایا کہ یہ دیکھو بھائی پانی جو ہے نا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کو سمجھیے گا، پانی جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے دروازے پر کافر بھی آ کے پانی مانگے گا تو آپ اسے بھگا نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے پانی۔
پانی ہمیشہ اللہ کی ملکیت رہے گا۔ اب آج یہ عجیب بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے مفت کائنات کو دی، وہ چیز جھگڑے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر کم ہو جائے تو جھگڑا، اور اگر طوفان نوح آ جائے تو جھگڑا۔ اس سال سے پہلے پاکستان میں یہ جھگڑا تھا کہ پانی نہیں، اس سال سیلاب آ گیا تو سیلاب آنے پہ جھگڑا ہو گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں نہ ہونے پہ جتنے جھگڑے تھے، ہونے پر اس سے زیادہ ہوئے، اس لیے کہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ اور سب سے بڑا جھگڑا ابھی باقی کہ بھئی جو بہہ گئے ان کے پاس مکان نہیں، وہ تکلیفوں میں دن گزار رہے۔ تو پتہ چلا یہ پانی جو ہے اللہ اس سے امتحان لیتا ہے، پانی سے امتحان لیتا ہے۔ تو طوفان نوح کا پانی امتحان تھا، امتحان تھا۔ تو کربلا امتحان ہے، امت کا امتحان۔ تو حسین نے کہا دیکھو پانی ہماری ملکیت نہیں کہ ہم بچا لیں، ہم یہ لوگ جو آئے ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنتا، صرف انسانیت کا رشتہ، اس لیے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، ہم امام ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کوئی مخلوق پیاسی رہے؟ اگر جانور بھی آئے گا ہم فوراً پانی دے دیں گے، پانی دے دیا۔ اب امتحان کہاں پر ہوا؟ امتحان یہاں پر ہوا کہ آخری سوال حسین نے دنیا میں جو کیا وہ یہ کیا کہ میرے اصغر کو پانی دے، میرے 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دو۔ اگر پانی مل جائے تاریخ میں تو سمجھیے کہ یہ ہزاروں لوگ جو کھڑے ہیں یہ جاننے والے لوگ ہیں، یہ علم کی قدر جانتے ہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو سمجھ آئیے کہ 60 سال میں امت جاہل کی جاہل رہی۔ دیکھیے بحث ہو رہی، کچھ کہہ رہے ہیں دے دو پانی، کچھ کہہ رہے ہیں نہ دو، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بچے کو پانی دے دینا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ جو ہونا چاہیے وہی گھڑی فیصلے کی جو ہے امتحان کی گھڑی۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ قدرت نے اپنے حبیب کی امت کا امتحان لیا۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی کربلا میں مثلا اتنی فوج تھی، اتنے ہزار لوگ تھے، تو وہ مجرم تھے، انہوں نے پانی نہیں دیا۔ اب آج کی امت کا اس سے کیا تعلق؟ دنیا کے تمام ہر صدی کے مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، اس لیے کہ واقعہ کربلا ہو چکا۔ اب جہاں بھی علی اصغر کا واقعہ پڑھا جائے تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ یہ امتحان لیا جائے گا کہ پانی نہ دینے والوں کے ساتھ ہو یا علی اصغر کے ساتھ ہو۔ دیکھیں ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی تھوڑا ٹائم ہے تقریر کے خاتمے میں، تو مصائب میں بھی پڑھوں گا، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے، غور کیجئے آپ کہ بھئی اب ظاہر ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں کہ میری جو کتاب شہزادہ علی اصغر پر ہے وہ 1000 صفحے کی ہے، جو بچہ 6 مہینے کا ہے اس پر جو کتاب ہے وہ 1000 صفحے۔ تو جب کربلا کے 6 مہینے والے پر 1000 صفحے لکھے جا سکتے ہیں تو جوانوں پر اور بوڑھوں پہ اگر کتابیں لکھی جائیں تو کتنے صفحات درکار ہیں۔ آپ کہتے ہیں واقعہ کربلا چھوٹا سا ہے، ہسٹری میں ہو گیا، ہو نہیں گیا، یہ علم کا ایک سمندر ہے بہتا ہوا جو قیامت تک جاری رہے، جو چاہے علوم کے خزانے لے لے۔ یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جو محرم میں بیان ہو جائے اور آپ کہیں کہ بھئی سب اپنے اپنے رنگ سے مناتے ہیں۔ مناؤ، میں کہتا ہوں اسے علم سمجھ کے مناؤ۔ اور ہر مسلمان پر جب یہ کہہ دیا پیغمبر نے کہ فرض ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پہ علم سیکھنا، تو کربلا سے بڑی کوئی درسگاہ ہو تو اس کا نام بتا دیجیے۔ اس لیے کہ کتاب میں علم لکھا ہوتا ہے، میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اور استاد کتاب پڑھ کے سمجھاتا ہے کہ یہ فارمولہ ایسا ہے۔ کربلا وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ۔
حسین نے اپنے ایک ایک عمل سے ایک ایک علم کا چیپٹر کھول دیا، علم کے باب کھول دیے. یہ پورے پورے باب ہیں. جوان کو دیکھنا علی اکبر، 14 سال والے کو دیکھنا قاسم کو، 32 سال والے کو دیکھنا عباس کو، بوڑھے کو دیکھنا حبیب ابن مزاحم، اور 6 مہینے والے جھولے کے بچے کو دیکھنا، جھولے کے بچے کو دیکھنا. تو اب یہاں پر نظر رہے کہ بھائی واقعہ اپنی جگہ پر عجوبہ روزگار ہے، نہیں ہوا ایسا واقعہ، لیکن مثالیں پہلے سے رکھی تاکہ شعور انسانی گھبرا نہ جائے، مثال پہلے سے رہے. تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اصغر کس ماں کے بیٹے ہیں. دیکھیں علم بنے گا نا، علم بنے. آپ بتائیے حج علم ہے یا نہیں؟ اگر علم نہ ہوتا تو حاجی کو پریکٹس کیوں کرائی جاتی ہے؟ حج سے پہلے سکھایا جاتا ہے احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اللہم لبیک کیسے کہنا ہے، خانہ کعبہ میں کیسے جانا ہے. علم ہے حج، تبھی تو سکھایا جاتا ہے. تو کربلا بھی وہ علم ہے کہ جو سکھایا جاتا ہے اور سیکھنا چاہیے. اور حج میں اور کربلا میں کتنا فرق ہے؟ کل 1 مہینے کا. 10 ذی الحج کو اسماعیل اور ہاجرہ کا واقعہ، ابراہیم کا واقعہ، اور عاشور کو محمد، حسین اور فاطمہ کا واقعہ. یہاں بھی ایک نبی، وہاں بھی ایک نبی، یہاں بھی نبی کا بیٹا، وہاں بھی نبی کا بیٹا. سمجھے نا؟ یعنی دونوں واقعوں کو ذی الحج اور محرم کو قدرت نے قریب کیا تاکہ جب حج کر چکو اور فوراً اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہی محرم ہوگا. تو ابھی تازے تو تم نے حج کو سیکھا ہے، تو کربلا سمجھنا اب مشکل تھوڑی ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا دیکھا. دیکھیے اللہ کہتا میرا گھر ہے کعبہ، 7 چکر اس کے لگاؤ اور چلے جاؤ، بس یہ حج ہو گیا. نہیں، حج پورا نہیں ہوگا جب تک صفا ایک پہاڑی، مروہ دوسری پہاڑی، اور اس کے درمیان میں چلو 7 بار، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، پھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی، پھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی، پھر ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر. اس کا خدا سے کیا تعلق؟ دیکھیے کعبے کا طواف تو اللہ سے متعلق ہے، یہ توحید سے متعلق ہے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان میں حاجیوں کا چلنا، اس کا تعلق کس سے؟ کہ نہیں، یہ نبی کے گھر والوں سے اس کا تعلق ہے، نبی کے بیٹے سے تعلق ہے، اور نبی کی ماں سے تعلق ہے، اسماعیل کی ماں ہاجرہ سے تعلق ہے. کیوں؟ ان کا ایک عمل ہے، جس عمل کو تمہیں دہرانا ہے، تو عمل کی شبیہ بن جانا دین میں ثواب ہے. تو اگر ہاجرہ کے دوڑنے پر امت قیامت تک دوڑے گی تو کیا زینب کے ماتم کرنے پر امت ماتم نہیں کرے گی؟ دیکھیے، یعنی یہ بتائیے کیا یہ خوشی کا عمل ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. 6ٹھی تقریر ہے آج عشرے کی ہے، اور آپ 5 تقریریں سن چکے محبت کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھا. اب ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. کوئی چیز آپ کے لیے علم کی ایسی نہیں کہ جو بند ہو، علم کے دروازے کھلے ہوئے. کیا یہ جو دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں سب، یہ خوشی کا عمل ہے یا اس کے اندر درد ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ کسی کتاب سے دلیل لینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کچھ چیزیں صرف دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سیکھی. میں نے حج کیا
1985 میں، اور میں چلا صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا. جب میں آخری چکر ختم ہوتا ہے مروہ پر، جب میں آخری چکر پر واپس آیا تو ابھی تو میں صرف رکتا نہیں تھا، آ رہا تھا اور جا رہا تھا، لیکن آخری میں تو وہیں رکنا ہے. تو وہاں پر میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. جتنے حاجی تھے، آپ چہرے دیکھتے رہیے اور سوچتے رہیے کون کون سی قومیں آئی ہیں، کیا نیپال اور کیا چائنا اور کیا تبت اور کیا ہند اور کیا ترکی اور یونان اور یورپ اور عراق اور ایران اور یہاں اور وہاں، ہر ملک کا حاجی پہنچتا ہے. حج کا مطلب یہ کہ ساری قومیں اکٹھا ہوں، جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے گھر میں آئیں، وہاں قوموں کو تلاش نہیں کیا جاتا. تو میں نے دیکھا کہ احرام میں کیا بوڑھا کیا جوان، جس کا آخری چکر ہو چکا تھا. قسم کھاتا ہوں میں اسی صفا اور مروہ اور کعبے کی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے آنسو رک رہے ہوں اور داڑیں مار مار کے نہ رو رہا ہو. تو میں بھی رونے لگا، ابھی بتاؤں گا میں کیوں رونے لگا. لیکن میں نے جب سب کو روتے دیکھا تو میں حیران ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ حج تمام ہوا، خوشی کا مقام ہے. یہ اپنی اس عبادت کو رونے پہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں. تو میرے سمجھ میں بعد میں آیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بار بار میں اس فاصلے کو دیکھ کر سوچتا تھا، ایک ماں بیٹے کی پیاس پر کبھی ادھر دوڑ رہی ہے کبھی ادھر دوڑ رہی، مجھے رونا آنے لگا. تو کربلا یہی تو ہے. اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان دل میں درد پیدا ہو. جو ماں کی محبت بیٹے کے لیے ہوتی ہے وہ والی محبت لے کر تم اللہ کے گھر سے آؤ، تاکہ تم میں معاشرے میں محبت بانٹنے میں آسانی ہو اور دشمنیاں اور حسد ختم ہو. یہ ہے حج کا مطلب. یعنی آپ وہاں سے محبت سیکھ کے آئے، اس محبت کو پائے تکمیل پر پہنچاتا ہے واقعہ کربلا. ہاجرہ کا بیٹا پیاسا تھا اور پانی وہاں تھا نہیں، وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں دو پہاڑوں کے درمیان، اور اس کے آگے نہیں جاتی تھی اس لیے کہ مڑ کے دیکھتی تھی ایسا نہ ہو کہ بچہ نگاہوں سے چھپ جائے. یعنی مڑ مڑ کے اسماعیل کو دیکھتی رہتی تھی، ایسا نہ ہو کہ بچہ نگاہوں سے چھپ جائے. نگاہ میں بچے کو رکھنا چاہتی تھی اور دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ماں کی محبت کی معراج تھی کہ زمین میں ہر بندے کے لیے محبت ہوتی ہے. تو زمین کا کلیجہ محبت میں پھٹ گیا. کہاں سمجھے آپ؟ زمزم نہیں ہے وہ، زمین نے اپنا کلیجہ پھاڑ دیا ایک ماں کی تڑپ کو دیکھ کر. ایک ماں کی محبت کو دیکھ کر. اس لیے حسین نے یہ انتظام کیا تھا کہ خیمے لگائے تھے اور خیموں میں بیویوں کو رکھا تھا. اگر کھلے میں اتار دیتے تو جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو رباب دوڑتی تو کربلا میں بھی زمزم آ جاتا. زمین پانی ابل دیتی، اس لیے کہ اگر اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں تو علی اصغر محمد کے بیٹے. لیکن حسین نے بتایا کہ نہیں، آج ان کا امتحان ہے، اور امتحان یہ کہ قیامت تک پھر یاد رکھنا کہ معصوم بچہ دشمن کا بھی ہو، اور اگر پیاسا ہو تو بچے سے انتقام نہیں لیتے. بچے سے انتقام، بچہ کسی کا ہو اس سے پیار کیا جاتا ہے. اس لیے دیکھیے غیر اقوام غیر کے بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں، انہیں پرورش کرتے ہیں. اگر دو بچے بھی ہیں اور وہ امیر ہیں، دو بچے اور لے لیتے ہیں کہ ان کو ہم پالیں،
ان کی ہم پرورش کریں گے اور اپنے بچوں سے بڑھ چڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں. تو پوری دنیا بچوں کی محبت اگر سامنے آ جائے تو کہاں آپ کو مثال ملے گی؟ پورے عالم اسلام میں کتاب میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ پوری امت کو کون سی مثال دی جائے. تو آپ ہو، آپ مسلمان ہو، ساری 47 ملک ہیں مسلمانوں کے، سب مسلمان ہیں. سب کو چھوڑ دیجئے، غیر قومیں. میں تو فرانس کی بات کر رہا ہوں، میں تو جرمنی کی بات کر رہا ہوں کہ فرانس کا مشہور شاعر، اس کا نام ہے الیگزینڈر گونیل، بہت مشہور شاعر ہے. تو جب بم گرائے جا رہے تھے جنگ عظیم میں اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے تھے، تو الیگزینڈر گونیل نے ایک مرثیہ لکھا 200 بند کا، علی اصغر کی یاد میں. اور وہ مرثیہ لکھ کر اس پر اس نے خط لکھا اقوام متحدہ کے نام، اور اس میں لکھا کہ میں نے یورپ کے ملکوں میں ایک بچوں کی انجمن بنائی ہے اور یہ بچوں کی اپیل آپ کو بھیجی جا رہی ہے اقوام متحدہ کو کہ خدا کے لیے یہ لڑائی بند کر دو. کتنی ماؤں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، کتنی ماؤں کی گودیاں تباہ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں اس لڑائی میں. اور ہم نے بچوں کی ایک انجمن بنائی، یہ بچے تم سے اپیل کر رہے ہیں، اور ان بچوں نے اپنا سردار کربلا کے ننھے مسافر علی اصغر کو بنا. فرینچ زبان میں وہ مرثیہ ہے، اس کا ترجمہ اردو میں نے شائع کیا ہے، اور وہ خط بھی الیگزینڈر گونیل کا، اور شاعر کی تصویر بھی اس فرانسیسی شاعر کی جو فرینچ میں اس نے اشعار کے. اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علی اصغر کا چرچا قوموں میں کہاں کہاں ہے. صرف ہم نہیں، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ اس واقعے سے کیا کیا سبق لیتی ہے. تو جہاں علم پسندی ہوگی وہ دیکھے گا اور سوچے گا. اور اکثر میں نے بتایا، اپنی تقریر میں سنایا کہ آذربائیجان میں کہ جہاں شبیہیں نکلتی تھیں عاشور کے دن، جھولا نکل رہا ہے، علم نکل رہا ہے، تو وہاں کینیڈا کا سفیر نیا آیا ہوا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہاں پر عاشور دیکھنے جائیں، ہم اپنی ڈائری میں سفر نامہ لکھیں گے. تو اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی گئی عاشور دیکھنے کے لیے، اور ایک ٹرانسلیٹر اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور وہ پوچھتی رہی، ڈائری میں نوٹ کرتی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز. جب جھولا آیا ہے چھوٹا سا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے. تو اس نے کہا بھائی کربلا میں ایک ننھا سا مسافر تھا، چاہنے والے علی اصغر کی یاد میں یہ جھولا بناتے ہیں. کہا تو اس کا واقعہ کیا ہے، اس کی یاد کیوں مناتے ہیں. کہا وہ 6 مہینے کا بچہ تھا، ماں کا پیارا تھا، باپ کا راج دلارا تھا، 3 دن سے پیاسا تھا، اسے پانی نہیں ملا تھا. تو حسین ماں کی گود سے بچے کو لے گئے، اور یہ کہہ کر لے گئے کہ اگر میں اس بچے کو دکھا کے پانی مانگوں گا تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم آ جائے اور یہ بچے کو پانی پلا دیں. حسین ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے آ گئے، اور پھر حسین نے ہاتھوں پہ بچے کو بلند کیا، اور کیا تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں؟ چلو تم مجھے پانی. اس بچے نے کیا خطا کی؟ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اب وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ سب نے پانی پلا دیا ہوگا. کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہوا بتانے والا، اور پھر اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا نہیں. ادھر سے ایک ظالم نے کمان میں تیر جوڑا. کمان میں تیر جوڑا. بس یہ سننا تھا کہ عورت گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی.
گری اور گر کے بے ہوش ہو گئے. کافی دیر کے بعد اس کو ہوش میں لایا گیا. جب وہ ہوش میں آئی تو صرف وہ بار بار یہ چیخ رہی تھی, مجھ کو یہ بتا دو وہ تیر بچے کو تو نہیں لگا. اب اس عورت کو کیسے بتایا گیا کہ اتنا بڑا 3 بھال کا تیر 6 مہینے کے بچے کی گردن پہ یوں چلا کہ جیسے اونٹ کو نہر کر دیا جاتا ہے, کہ ماں نے بچے کو دیکھ کر کہا ارے کیا عرب میں بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا. بہرحال اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. پاکستان کو مستحکم فرما, ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما بحق محمد اور آل محمد. ایک اس کی بیوی کا باپ اس کا باپ ہے, اور ایک وہ جس سے اس نے علم سیکھا ہے وہ اس کا باپ ہے. یعنی استاد کا احترام تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا تم باپ کا کرتے ہو. اس لیے رسول اللہ کی یہ حدیث تمام مشہور حدیث کی کتابوں میں آئی کہ اس امت کا باپ علی ہے. اس امت کا باپ ہے. گویا علم کی سرپرستی میں امت کو دے دیا, علم کی چھاؤں میں دے دیا. اب جس کا دل چاہے اپنے سر پر علم کی چادر رکھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ جان کر انسان جاہل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا نمونہ اس بات کا سامنے آیا کہ پیغمبر کے علم کو 60 سال گزر گئے. 60 سال میں کچھ تو علم آنا چاہیے تھا. پاکستان کو بھی 60 سال ہو رہے ہیں, پاکستان کو بنے بھی 60 سال ہو رہے ہیں, تو کچھ اوپر ہو گئے. رسول اللہ کے علم کو عرب میں پھیلے ہوئے, عراق میں پھیلے ہوئے 60 سال ہو چکے ہیں. اب اللہ امتحان لے گا کہ 60 سال میں علوم کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا نہیں, اس لیے حسین کربلا میں آئے تھے کہ امت کا امتحان, امت جاہل ہے یا علم رکھتی ہے. توجہ رکھیے گا بھائی, یہ جو راستے میں حور کو پانی پلایا یہ امت کا امتحان تھا. کیا بتایا کہ یہ دیکھو بھائی پانی جو ہے نا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ایک ایک لفظ کو سمجھیے گا, پانی جو ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے. آپ کے گھر کے دروازے پر کافر بھی آ کے پانی مانگے گا تو آپ اسے بھگا نہیں دیں گے, اس لیے کہ آپ کی ملکیت نہیں ہے پانی. پانی ہمیشہ اللہ کی ملکیت رہے گا. اب آج یہ عجیب بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے مفت کائنات کو دی وہ چیز جھگڑے کا سبب بنی ہوئی ہے. اگر کم ہو جائے تو جھگڑا, اور اگر طوفان نوح آ جائے تو جھگڑا. اس سال سے پہلے پاکستان میں یہ جھگڑا تھا کہ پانی نہیں. اس سال سیلاب آ گیا تو سیلاب آنے پہ جھگڑا ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں نہ ہونے پہ جتنے جھگڑے تھے ہونے پر اس سے زیادہ ہوئے, اس لیے کہ سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اور سب سے بڑا جھگڑا ابھی باقی کہ بھئی جو بہہ گئے ان کے پاس مکان نہیں, وہ تکلیفوں میں دن گزار رہے. تو پتہ چلا یہ پانی جو ہے اللہ اس سے امتحان لیتا ہے, پانی سے امتحان لیتا ہے. تو طوفان نوح کا پانی امتحان تھا, امتحان تھا. تو کربلا امتحان ہے, امت کا امتحان. تو حسین نے کہا دیکھو پانی ہماری ملکیت نہیں کہ ہم بچا لیں, ہم یہ لوگ جو آئے ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنتا, صرف انسانیت کا رشتہ. اس لیے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں, ہم امام ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کوئی مخلوق پیاسی رہے, اگر جانور بھی آئے گا ہم فوراً پانی دے دیں گے. پانی دے دیا. اب امتحان کہاں پر ہوا؟ امتحان یہاں پر ہوا
کہ آخری سوال حسین نے دنیا میں جو کیا وہ یہ کیا کہ میرے اصغر کو پانی دو، میرے 6 مہینے کے بچے کو پانی دے دو۔ اگر پانی مل جائے تاریخ میں تو سمجھیے کہ یہ ہزاروں لوگ جو کھڑے ہیں یہ جاننے والے لوگ ہیں، یہ علم کی قدر جانتے ہیں۔ اگر پانی نہ ملے تو سمجھ جائیے کہ 60 سال میں امت جاہل کی جاہل رہی۔ دیکھیے بحث ہو رہی، کچھ کہہ رہے ہیں دے دو پانی، کچھ کہہ رہے ہیں نہ دو، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں بچے کو پانی دے دینا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ جو ہونا چاہیے وہی گھڑی فیصلے کی جو ہے امتحان کی گھڑی۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ قدرت نے اپنے حبیب کی امت کا امتحان لیا۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی کربلا میں مثلا اتنی فوج تھی، اتنے ہزار لوگ تھے، تو وہ مجرم تھے، انہوں نے پانی نہیں دیا۔ اب آج کی امت کا اس سے کیا تعلق؟ دنیا کے تمام ہر صدی کے مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، اس لیے کہ واقعہ کربلا ہو چکا۔ اب جہاں بھی علی اصغر کا واقعہ پڑھا جائے تو اس لیے پڑھا جائے گا کہ یہ امتحان لیا جائے گا کہ پانی نہ دینے والوں کے ساتھ ہو یا علی اصغر کے ساتھ ہو۔ دیکھیے ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی تھوڑا ٹائم ہے تقریر کے خاتمے میں، تو مصائب میں بھی پڑھوں گا، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے، غور کیجئے آپ کہ بھئی اب ظاہر ہے کہ اب میں آپ سے کیا بتاؤں کہ میری جو کتاب شہزادہ علی اصغر پر ہے وہ 1000 صفحے کی ہے، جو بچہ 6 مہینے کا ہے اس پر جو کتاب ہے وہ 1000 صفحے۔ تو جب کربلا کے 6 مہینے والے پر 1000 صفحے لکھے جا سکتے ہیں تو جوانوں پر اور بوڑھوں پہ اگر کتابیں لکھی جائیں تو کتنے صفحات درکار ہیں۔ آپ کہتے ہیں واقعہ کربلا چھوٹا سا ہے، ہسٹری میں ہو گیا، ہو نہیں گیا، یہ علم کا ایک سمندر ہے بہتا ہوا جو قیامت تک جاری رہے، جو چاہے علوم کے خزانے لے لے۔ یہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ جو محرم میں بیان ہو جائے اور آپ کہیں کہ بھئی سب اپنے اپنے رنگ سے مناتے ہیں۔ مناؤ، میں کہتا ہوں اسے علم سمجھ کے مناؤ۔ اور ہر مسلمان پر جب یہ کہہ دیا پیغمبر نے کہ فرض ہے ہر مسلمان عورت اور مرد پہ علم سیکھنا، تو کربلا سے بڑی کوئی درسگاہ ہو تو اس کا نام بتا دیا۔ اس لیے کہ کتاب میں علم لکھا ہوتا ہے، میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اور استاد کتاب پڑھ کے سمجھاتا ہے کہ یہ فارمولہ ایسا ہے۔ کربلا وہ کتاب ہے جسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے جاؤ اور سیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤ۔ حسین نے اپنے ایک ایک عمل سے ایک ایک علم کا چیپٹر کھول دیا، علم کے باب کھول دیے۔ یہ پورے باب ہیں۔ جوان کو دیکھنا علی اکبر، 14 سال والے کو دیکھنا قاسم کو، 32 سال والے کو دیکھنا عباس کو، بوڑھے کو دیکھنا حبیب ابن مظاہر، اور 6 مہینے والے جھولے کے بچے کو دیکھنا، جھولے کے بچے کو دیکھنا۔ تو اب یہاں پر نظر رہے کہ بھائی واقعہ اپنی جگہ پر عجوبہ روزگار ہے، نہیں ہوا ایسا واقعہ، لیکن مثالیں پہلے سے رکھی تاکہ شعور انسانی گھبرا نہ جائے، مثال پہلے سے رہے۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اصغر کس ماں کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں علم بنے گا نا، علم بنے۔ آپ بتائیے حج علم ہے یا نہیں؟ اگر علم نہ ہوتا تو حاجی کو پریکٹس کیوں کرائی جاتی ہے؟ حج سے پہلے سکھایا جاتا ہے احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اللہم لبیک کیسے کہنا ہے، خانہ کعبہ میں کیسے جانا ہے۔ علم ہے حج، تبھی تو سکھایا جاتا ہے۔ تو کربلا بھی وہ علم ہے کہ جو سکھایا جاتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ اور حج میں اور کربلا میں کتنا فرق ہے؟ کل 1 مہینے کا۔ 10 ذی الحجہ کو اسماعیل اور ہاجرہ کا واقعہ، ابراہیم کا واقعہ،
اور عاشور کو محمد، حسین اور فاطمہ کا واقعہ. یہاں بھی ایک نبی، وہاں بھی ایک نبی، یہاں بھی نبی کا بیٹا، وہاں بھی نبی کا بیٹا. سمجھ رہے نا؟ یعنی دونوں واقعوں کو ذی الحج اور محرم کو قدرت نے قریب کیا، تاکہ جب حج کر چکو اور فوراً اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہی محرم ہوگا. تو ابھی تازے تازے تو تم نے حج کو سیکھا ہے، تو کربلا سمجھنا اب مشکل تھوڑی ہوگا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کیا دیکھا. دیکھیے اللہ کہتا میرا گھر ہے کعبہ، 7 چکر اس کے لگاؤ اور چلے جاؤ، بس یہ حج ہو گیا. نہیں، حج پورا نہیں ہوگا جب تک صفا ایک پہاڑی، مروہ دوسری پہاڑی، اور اس کے درمیان میں چلو 7 بار، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، پھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی، پھر اس پہاڑی سے اس پہاڑی، پھر ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر. اس کا خدا سے کیا تعلق؟ دیکھیے کعبے کا طواف تو اللہ سے متعلق ہے، یہ توحید سے متعلق ہے، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان میں حاجیوں کا چلنا، اس کا تعلق کس سے؟ کہ نہیں، یہ نبی کے گھر والوں سے اس کا تعلق ہے، نبی کے بیٹے سے تعلق ہے، اور نبی کی ماں سے تعلق ہے، اسماعیل کی ماں ہاجرہ سے تعلق ہے. کیوں؟ ان کا ایک عمل ہے، جس عمل کو تمہیں دہرانا ہے، تو عمل کی شبیہ بن جانا دین میں ثواب ہے. تو اگر ہاجرہ کے دوڑنے پر امت قیامت تک دوڑے گی، تو کیا زینب کے ماتم کرنے پر امت ماتم نہیں کرے گی؟ دیکھیے، یعنی یہ بتائیے کیا یہ خوشی کا عمل ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا. چھٹی تقریر ہے آج، عشرے کی ہے، اور آپ 5 تقریریں سن چکے محبت کے ساتھ، اور ایک ایک لفظ کو آپ نے سمجھا. اب ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا. کوئی چیز آپ کے لیے علم کی ایسی نہیں کہ جو بند ہو، علم کے دروازے کھلے ہوئے. کیا یہ جو دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ رہے ہیں سب، یہ خوشی کا عمل ہے یا اس کے اندر درد ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ کسی کتاب سے دلیل لینے کی ضرورت ہے. میں نے کہا کچھ چیزیں صرف دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں، پڑھ کے نہیں، دیکھ کے سیکھی. میں نے حج کیا 1985 میں، اور میں چلا صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا. جب میں آخری چکر ختم ہوتا ہے مروہ پر، جب میں آخری چکر پر واپس آیا، تو ابھی تو میں صرف رکتا نہیں تھا، آ رہا تھا اور جا رہا تھا، لیکن آخری میں تو وہیں رکنا ہے. تو وہاں پر میں نے ایک منظر دیکھا، اس منظر کو میں کبھی بھول نہیں سکتا. جتنے حاجی تھے، آپ چہرے دیکھتے رہیے اور سوچتے رہیے کون کون سی قومیں آئی ہیں، کیا نیپال اور کیا چائنا اور کیا تبت اور کیا ہند اور کیا ترکی اور یونان اور یورپ اور عراق اور ایران اور یہاں اور وہاں، ہر ملک کا حاجی پہنچتا ہے. حج کا مطلب یہ کہ ساری قومیں اکٹھا ہوں، جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے گھر میں آئیں، وہاں قوموں کو تلاش نہیں کیا جاتا. تو میں نے دیکھا کہ احرام میں کیا بوڑھا کیا جوان، جس کا آخری چکر ہو چکا تھا. قسم کھاتا ہوں میں اسی صفا اور مروہ اور کعبے کی کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے آنسو رک رہے ہوں اور ڈاڑیں مار مار کے نہ رو رہا ہو. تو میں بھی رونے لگا، ابھی بتاؤں گا میں کیوں رونے لگا. لیکن میں نے جب سب کو روتے دیکھا تو میں حیران ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ حج تمام ہوا، خوشی کا مقام ہے. یہ اپنی اس عبادت کو رونے پہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟
تو میں سمجھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، تو میرے سمجھ میں بعد میں آیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بار بار میں اس فاصلے کو دیکھ کر سوچتا تھا ایک ماں بیٹے کی پیاس پر کبھی ادھر دوڑ رہی ہے کبھی ادھر دوڑ رہی، مجھے رونا آنے لگا۔ تو کربلا یہی تو ہے۔ اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان دل میں درد پیدا ہو۔ جو ماں کی محبت بیٹے کے لیے ہوتی ہے وہ والی محبت لے کر تم اللہ کے گھر سے آؤ تاکہ تم میں معاشرے میں محبت بانٹنے میں آسانی ہو اور دشمنیاں اور حسد ختم ہو۔ یہ ہے آج کا مطلب۔ یعنی آپ وہاں سے محبت سیکھ کے آئے، اس محبت کو پائے تکمیل پر پہنچاتا ہے واقعہ کربلا۔ ہاجرہ کا بیٹا پیاسا تھا اور پانی وہاں تھا نہیں، وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں دو پہاڑوں کے درمیان، اور اس کے آگے نہیں جاتی تھی اس لیے کہ مڑ کے دیکھتی تھی ایسا نہ ہو کہ بچہ نگاہوں سے چھپ جائے، یعنی مڑ مڑ کے اسماعیل کو دیکھتی رہتی تھی ایسا نہ ہو کہ بچہ نگاہوں سے چھپ جائے، نگاہ میں بچے کو رکھنا چاہتی تھی اور دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں۔ تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ماں کی محبت کی معراج تھی کہ زمین میں ہر بندے کے لیے محبت ہوتی ہے، تو زمین کا کلیجہ محبت میں پھٹ گیا۔ کہاں سمجھے آپ؟ زمزم نہیں ہے وہ، زمین نے اپنا کلیجہ پھاڑ دیا ایک ماں کی تڑپ کو دیکھ کر، ایک ماں کی محبت کو دیکھ کر۔ اس لیے حسین نے یہ انتظام کیا تھا کہ خیمے لگائے تھے اور خیموں میں بیویوں کو رکھا تھا، اگر کھلے میں اتار دیتے تو جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو رباب دوڑتی تو کربلا میں بھی زمزم آ جاتا۔ زمین پانی ابل دیتی، اس لیے کہ اگر اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں تو علی اصغر محمد کے بیٹے ہیں۔ لیکن حسین نے بتایا کہ نہیں، آج ان کا امتحان ہے، اور امتحان یہ کہ قیامت تک پھر یاد رکھنا کہ معصوم بچہ دشمن کا بھی ہو اور اگر پیاسا ہو تو بچے سے انتقام نہیں لیتے، بچے سے انتقام، بچہ کسی کا ہو اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیے غیر اقوام غیر کے بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں، انہیں پرورش کرتے ہیں، اگر دو بچے بھی ہیں اور وہ امیر ہیں دو بچے اور لے لیتے ہیں کہ ان کو ہم پالیں، ان کی ہم پرورش کریں گے، اور اپنے بچوں سے بڑھ چڑھ کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا بچوں کی محبت اگر سامنے آ جائے تو کہاں آپ کو مثال ملے گی؟ پورے عالم اسلام میں کتاب میں ڈھونڈتے پھریں گے کہ پوری امت کو کون سی مثال دی جائے، تو آپ ہو، آپ مسلمان ہو، ساری 47 ملک ہیں مسلمانوں کے، سب مسلمان ہیں، سب کو چھوڑ دیجئے۔ غیر قومیں، میں تو فرانس کی بات کر رہا ہوں، میں تو جرمنی کی بات کر رہا ہوں کہ فرانس کا مشہور شاعر، اس کا نام ہے الیگزینڈر گنل، بہت مشہور شاعر ہے۔ تو جب بم گرائے جا رہے تھے جنگ عظیم میں اور لوگوں کے گھر اجڑ رہے تھے، تو الیگزینڈر گنل نے ایک مرثیہ لکھا 200 بند کا علی اصغر کی یاد میں، اور وہ مرثیہ لکھ کر اس پر اس نے خط لکھا اقوام متحدہ کے نام، اور اس میں لکھا کہ میں نے یورپ کے ملکوں میں ایک بچوں کی انجمن بنائی ہے، اور یہ بچوں کی اپیل آپ کو بھیجی جا رہی ہے اقوام متحدہ کو کہ خدا کے لیے یہ لڑائی بند کر دو، کتنی ماؤں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، کتنی ماؤں کی گودیاں تباہ ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں اس لڑائی میں،
اور ہم نے بچوں کی ایک انجمن بنائی. یہ بچے تم سے اپیل کر رہے ہیں, اور ان بچوں نے اپنا سردار کربلا کے ننھے مسافر علی اصغر کو بنا. فرینچ زبان میں وہ مرثیہ ہے, اس کا ترجمہ اردو میں نے شائع کیا ہے, اور وہ خط بھی الیگزینڈر گونیل کا, اور شاعر کی تصویر بھی اس فرانسیسی شاعر کی جو فرینچ میں اس نے اشعار کے. اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علی اصغر کا چرچا قوموں میں کہاں کہاں ہے. صرف ہم نہیں, یعنی پوری دنیا جو ہے وہ اس واقعے سے کیا کیا سبق لیتی ہے. تو جہاں علم پسندی ہوگی وہ دیکھے گا اور سوچے گا. اور اکثر میں نے بتایا, اپنی تقریر میں سنایا کہ آذربائیجان میں کہ جہاں شبیہیں نکلتی تھیں عاشور کے دن, جھولا نکل رہا ہے, علم نکل رہا ہے, تو وہاں کینیڈا کا سفیر نیا آیا ہوا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہاں پر عاشور دیکھنے جائیں, ہم اپنی ڈائری میں سفر نامہ لکھیں گے. تو اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی گئی عاشور دیکھنے کے لیے, اور ایک ٹرانسلیٹر اس کے ساتھ کھڑا ہو, اور وہ پوچھتی رہی, ڈائری میں نوٹ کرتی, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز. جب جھولا آیا ہے چھوٹا سا, تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے. تو اس نے کہا بھائی کربلا میں ایک ننھا سا مسافر تھا, چاہنے والے علی اصغر کی یاد میں یہ جھولا بناتے ہیں. کہا تو اس کا واقعہ کیا ہے, اس کی یاد کیوں مناتے ہیں. کہا وہ 6 مہینے کا بچہ تھا, ماں کا پیارا تھا, باپ کا راج دلارا تھا, 3 دن سے پیاسا تھا, اسے پانی نہیں ملا تھا. تو حسین ماں کی گود سے بچے کو لے گئے, اور یہ کہہ کر لے گئے کہ اگر میں اس بچے کو دکھا کے پانی مانگوں گا تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں رحم آ جائے اور یہ بچے کو پانی پلا دیں. حسین ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کے آ گئے, اور پھر حسین نے ہاتھوں پہ بچے کو بلند کیا, اور کیا تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں, چلو تم مجھے پانی. اس بچے نے کیا خطا کی, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. اب وہ عورت رونے لگی. اس نے کہا پھر کیا ہوا, سب نے پانی پلا دیا ہوگا. کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہوا بتانے والا, اور پھر اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا نہیں. ادھر سے ایک ظالم نے کمان میں تیر جوڑا, کمان میں تیر جوڑا. بس یہ سننا تھا کہ عورت گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی, گری اور گر کے بے ہوش ہو گئی. کافی دیر کے بعد اس کو ہوش میں لایا گیا. جب وہ ہوش میں آئی تو صرف وہ بار بار یہ چیخ رہی تھی, مجھ کو یہ بتا دو وہ تیر بچے کو تو نہیں لگا. اب اس عورت کو کیسے بتایا گیا کہ اتنا بڑا 3 بال کا تیر 6 مہینے کے بچے کی گردن پہ یوں چلا کہ جیسے اونٹ کو نہر کر دیا جاتا ہے, کہ ماں نے بچے کو دیکھ کر کہا ارے کیا عرب میں بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. پاکستان کو مستحکم فرما, ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما, بحق محمد اور آل محمد.